گھر میں قید کر دو دیا، نکاح کے بعد بھی میدان تک آ گئی۔ آپ سوچیں اگر نکاح نہ کیا ہوتا، یہ تو عرب کی سنت تھی نا، ہندا میدان میں جاتی تھی، سپاہی بھاگنے نہ پائیں، اور ہمارے لہذا بہت سارے سوال ایسے ہیں۔ دیکھو گروپ کہاں سے مڑ گیا؟ اللہ نے امام دیا ہے اور امامت کا عہدہ ایسا ہے، چلو پھر پروردگار سے سوال ہو، میرے اللہ یہ جو تم نے امام دیا ہے، ہاں بات کر گئی تھی، ایک چھتے میں 1000 سے زیادہ مکھیاں، لیکن خدا کی قسم کوئی واقعہ ایسا نہیں ملا، بلکہ ایک روایت مجھے ملی بڑی عجیب۔ جناب امیر مولا قدیر فرماتے ہیں، مولانا سے روایت ملی، امام فرماتے ہیں، امام کہتے ہیں اپنی زندگی شہد کی مکھی کی طرح گزارو۔ مولا کیوں؟ امام نے فرمایا اس لیے کہ جب بھی کھاتی ہے حلال کھاتی ہے۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ شہد کی مکھی کی طرح کیوں زندگی گزارو؟ امام فرماتے ہیں پہلا کام ہے کہ حلال رزق کھاتی ہے، دوسرا کام جس ڈالی پر بیٹھتی ہے اسے آباد کرتی ہے، خراب نہیں کرتی۔ ہائے ہائے، تو کوئی روایت ایسی نہیں ملی کہ جب شہد کی مکھیوں نے امام کی بارگاہ میں مقدمہ لکھوایا ہو کہ فلاں نے ظلم کیا، فلاں نے ظلم کیا، فلاں نے ظلم کیا۔ گھر گئے ایک ہی گھر میں 1000 اشرف مخلوقات بھی نہیں ہے، لیکن میرے معبود تو نے جسے اشرف مخلوقات بنایا ہے، انہوں نے محلے بانٹ دیے، انہوں نے گھر میں دیواریں کھینچ دی، انہوں نے انجمن کے نام پر اختلاف بھی بہت کر رکھا ہے، انہوں نے نہ جانے کیسے کیسے کام کر رکھے ہیں۔ ہم نے کہا بھائی کیوں آپ نے الگ گھر بنوایا؟ بھائی کے ساتھ کیوں نے پٹری کھائی؟ کہا مولانا محبت کے لیے الگ ہو گئے تاکہ محبت برقرار رہے۔ ہم نے کہا گھر بھی الگ ہے اور بیٹے کی شادی بھی ہوئی، سارے محلے نے کھانا کھایا، تمہارا سگا بھائی کیوں نہ آیا؟ نہیں آیا؟ اب بھی خرافات سنیے گا، ہنسی آ گئی مجھے۔ ابھی کل رات میں فون آیا تھا رسالت لکھنؤ میں، کہنے لگے وہ مولانا کیا 30 دن کے بعد 40واں ہو سکتا ہے؟ ہم نے کہا کہ پس پردہ جو مسئلہ ہے وہ بتائیے۔ آپ مردانی بات نہ کریے، زنانی بات کریے۔ آپ نے سوال اسی لیے کیا، اگر آپ کا اختیار چلتا تو آپ نہ پوچھتے۔ کا مطلب ہم نے کہا بتائیے یہ پس پردہ کون سی آواز آئی ہے؟ ان کا ہاں صحیح آپ نے عورتیں بھائی عرفہ نہ ہے وہاں، ابھی عرفہ ہوگا، روح کو روح سے ملایا جائے گا، روح ملن اور ہمارے بھیا اختیار آپ کے ہاتھ میں ہے۔ کیوں کتابیں عورت کو تمام کتابوں کا حاوی ہونے دے رہے ہیں؟ عرفہ ایک ہے، 9 ذی الحجہ کو ہے۔ عرفہ امام حسینی، امام حسین عرفہ حسینی کے نام سے جو ہے وہی عرفہ ہے، بقیہ تو سب خرافات ہے، نہیں عرفہ کریں۔ اور کہتے ہیں روح کو روح سے ملائیں گے، تم زندے کو زندے سے نہ ملا پائے۔ پورے محلے نے کھانا کھایا، نہ کھا پایا تو تمہارا سگا بھائی ماں جایا، ایک ہی بطن سے پیدا، وہ نہ آ پایا تو تم زندہ کو نہ لا پائے، ملا پائے، روحوں کو ملا۔ جیسے بہت سارے علاقوں میں شادی کے موقع پر ہمارے شیعوں میں ہے دیا و باتی ملائی ہے، لیکن بہت سارے خرافات ہیں جس پر توجہ دینے کی کوشش، لیکن یہ عرفہ والی جو شکل ہے اسے خدا کے لیے میٹھا ہے۔ عورتوں کے چکر میں مرنے والا کئی دنوں تک ثواب سے محروم ہو جاتا نہیں، سوائے عرفہ حسینی کے کوئی عرفہ نہیں ہے، یہ ڈھونگ ہے جو ہمارا شعبان کو 13 کو ہوتا ہے، مولوی پکڑے جاتے ہیں 10 منٹ کی مجلس میں تو عرفہ ہے، عرفہ نہیں میرے۔ تو میرے اللہ جسے اشرف مخلوقات نہیں بنایا
اسے ایک مقام میں رکھا، لیکن جسے اشرف مخلوقات بنایا وہ الگ الگ محلوں انجمن اور الگ الگ گھروں میں بن گئی۔ وجہ کہ ہم شہر کے مکھیوں کو ایک ہی مکان میں ہزاروں کی تعداد میں رکھ کر بتانا چاہتے ہیں امام والی قوم اتحاد پسند ہوتی ہے، فتنہ پسند نہیں ہوتی۔ ہائے 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 ہائے، کچھ کہا میں نے؟ امام والی قوم جب نعرہ ایک ہے لبیک یا حسین، تو پھر فکر بھی ایک ہونی چاہیے۔ مومن سے لے کر مومنین تک اپنا الگ الگ مولا بنا کر پارٹی نہ بناؤ، چاہے وہ مولوی ہو چاہے وہ مومنین ہو، سب جگہ چل رہی تھا، سب کے مولا الگ ہے۔ جو ہماری پارٹی میں آئے گا اس کو آپ نہیں بلائیں گے، جو آپ کی آئے گا اسے ہم نہیں بلائیں گے، اور پھر تقاضا کریں گے آپ ضرور آئیے گا ماما لگا۔ سلوات پڑھیں، جو پہنچ گئے وہ مسکرا رہے ہیں۔ لیکن یہ لباس تقویٰ ہے، یہ شکتی پردرشن کے لیے نہیں ہے کہ ہم پیچھے کھڑے ہو جائیں آپ فوٹو کھینچ لیں اتنے امامے ہمارے ساتھ۔ یہی ہو رہا ہے، خدا کی قسم یہی ہو رہا ہے، نہیں جاتے ایسے کام میں۔ غور کریے، اتحاد پسند ہوتی ہے امام والی قوم۔ پھر ایک سوال کریں، میرے اللہ تو نے شہر کی مکھیوں کو امام دیا ہے، مجبور دیا ہے یا مختار دیا ہے؟ کہ یہ سوال کیوں کر رہا ہے؟ کہ یہ سوال ہر انسان کے ذہن میں آئے گا کہ ہم نے دیکھا کہ ساری مملکت نے مل کر اپنا جیسا جسے امام بنایا بن تو گیا، لیکن فوراً وہ منبر پہ آ کے کہتا سنو میرے ساتھ ایک شیطان رہتا ہے، اگر وہ مجھے ٹیڑھا کر دے تو تم سیدھا کر دینا۔ جبکہ آپ لغات کشوری جسے کشوری کہتے ہیں وہ اٹھائیے اور دیگر اٹھائیے، آپ اس میں دیکھیے گا بالخصوص اگر لغات کشوری اٹھائیے گا اس میں دیکھیے گا امام کا معنی کیا ہے، تو بھائی دیکھیے گا اس میں امام کا معنی بڑا عجیب ملا۔ شرح کرام بیٹھے، امام کا معنی ملا ساحل۔ کیا ہے ساحل؟ کا کہاں استعمال ہوتا ہے؟ مستری راجگیر کھائے کے لیے استعمال کرتا ہے، دیوار ٹیڑھی نہ ہو۔ ہائے 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 ہائے، دیوار کے کج کو دیکھنے کے لیے دیوار میں کج پیدا نہ ہو، دیوار ٹیڑھی نہ ہو۔ امام کا معنی ساحل۔ امام کہتے ہیں کہ جو پہلے ٹیڑھے راستے پر ہو اسے سیدھے راستے پر لے آئے، اور یقین نہ آئے تو دنیا حور کو بھی دیکھ لے، امام حسین امام وہ ہے جو ٹیڑھوں کو سیدھا کر دے، وہ امام نہیں ہوتا جو منبر پہ آ کے اعلان کرے اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں تم سیدھا کر دے۔ اب میرے اللہ ہوتا تو نے مجبور بھیجا ہے مختار کا، جانوروں کا ہی صحیح، امام مجبور اچھا نہیں لگتا، تو پھر اتنی بڑی مکھی کو اختیار کیا دے گا؟ کہ دیکھو اختیار وہ شہد کے چھتے کے دہانے پر بیٹھ جاتا ہے، اور اب روایتیں سنیے تفسیر، جب بھی کوئی مکھی رس لے کر آتی ہے نا تو وہ کیا کرتا ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ آتی ہوئی مکھیوں کے پھڑپڑاتے ہوئے پروں کو دیکھ کر سمجھ جاتا ہے کہ اس کے شکم میں حلال ہے کہ حرام ہے۔ وہ تو اجل مخلوقات ہے، حرام کی کمائی سے سارے کام کرتا ہے اور سوچتا ہے امام کو پتہ ہی خدا کے لیے سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ اپنے بچوں کو رزق حلال کھلائیے۔ میرے لیے بھی دعا کریے اور اپنے ہم سب کو اللہ توفیق دے، جس کے حلال مسلسل کھاتے رہیں گے تو کسی مولوی کی تعویذ کی ضرورت نہیں ہے۔
پھر اماں نہ جائیں گی بابا کے پاس، ابا نہ جائیں گے بابا کے پاس، تعلیم دی تو بچہ نافرمان ہو گیا. بہت بڑی عبادت ہے اس کا. جلدی سے بات کمپلیٹ کرو. کیسے؟ آتی ہوئی مکھیوں کے پروں کو بڑبڑاتے ہوئے دیکھ کے سمجھ جاتا ہے. اس کے بعد 2026 کی ٹیکنالوجی نہیں ہے کہ لگائے اور ٹیسٹ کرے پتا چل جائے. اور اگر بنا بھی دی تو اچھے اور خراب بھی بنا سکتے ہیں، حرام و حلال بھی بنا سکتے ہیں. دنیا والے عاجز ہے کہ کوئی ایسا آلہ، کوئی ایسا پیمانہ بنائے جو یہ بتا دے حلال کی حرام. نہیں بنا سکتے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے علی ابن ابی طالب کی محبت کو حلال و حرام کا پیمانہ بنایا. ایک جملہ شورا بیٹھے ہیں پڑھے لکھے سماتے، ایک جملہ کہنا چاہوں گا. میرا اپنا جملہ بہت پرانا ہے، کہہ دوں اگر آپ بیدار ہیں آخر تک مجمع سن رہا ہے تو سنیے گا. ابر رحمت اگر نہ برسے تو فصلیں خراب ہوتی ہیں.